جھوٹ نمبر 4، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پرندوں کا ذکر کرتے ہوئے مرزا لکھتا ہے، آگے نیا پیرا، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ مرزے کی تحریر آ گئی، ہاں پہلے میری اب اس کی تحریر ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں، ہرگز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ہلنا اور جنبش کرنا بھی بپایۂ ثبوت نہیں پہنچتا، اور نہ در حقیقت ان کا زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے، اور نہ در حقیقت ان کا زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 256 257 جلد نمبر 3 ہون مڑ سمجھ آ گئی کیوں ہسو دو کدے بیٹھا ہے آ گئی سمجھ صفحہ 256 اور صفحہ 257 57 257 یہ بھی مرزا صاحب کا ظالمانہ جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن شریف صراحتاً بیان فرماتا ہے یہ آیتیں میں 3-4 لکھواؤں گا اس لیے کہ یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور بھی کئی جگہ بیماریاں پڑتی ہیں نا تو ان کا علاج ہے یہ۔ اذ قالت الملائکۃ، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اگر آپ تکلیف کر سکیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، تو اصل کاپی پر آپ قرآن شریف کھول کرنا یہ آیتیں لکھ لیجئے۔ جی ہاں پڑھ دیتا ہوں نا میں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم
یاد کرو اس وقت کو جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تمہیں مبارک دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ کون؟ وہ باپ کے ذریعے نہیں، کلمہ ہے کون کے ذریعے ہے؟ اس کی اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، نام اس کا ہے مسیح عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے۔ دیکھیں جب بھی کسی کی ولدیت کا ذکر ہوتا ہے تو باپ کا نام آتا ہے، لیکن قرآن پاک میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ مسیح کا ذکر آیا تو مسیح ابن مریم یہ آیا کیوں؟ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، بڑی وجاہت والا ہوگا، عزت والا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اس کی وجاہت ہوگی، عزت ہوگی۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ پھر یہ جو آنے والا مسیح ہے نا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی، گہوارے میں بھی، اور ادھیڑ عمری میں بھی۔ یہ معجزے ہیں دو۔ کہاں کہاں کلام کرے گا؟ پنگھوڑے میں، واقعی پنگھوڑے میں تو بچے نہیں نا بولتے، لیکن ادھیڑ عمری میں تو بولتے ہیں۔ تو یہ کیا معجزہ ہوا؟ یہ معجزہ تبھی بن سکتا ہے جب یہ کہا جائے کہ وہ آسمان سے تشریف لا کر بولیں گے۔ جب حیات عیسیٰ کا موضوع آئے گا نا اس میں لکھواؤں گا یہ آئے وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت، سیدہ مریم بولی انا یکون لی ولد، وہ کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کبھی کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ قال كذلك اللہ، تو فرشتوں کے سردار نے کہا ہاں اسی طرح اللہ بنائے گا۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب کسی امر کے نافذ کرنے کا وقت آتا ہے، وہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے نا کسی کام کا، فإنما یقول له کن فیکون، تو بس فرما دیتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے چیز۔ ابھی بن جا، ابھی بن جاتی ہے۔ سال میں بننا سال میں بنے گی، 1000 سال میں بنو 1000 سال میں بن جائے گی۔ وہ کون نہیں کہتا، اس کی پاوریں بڑی ہیں۔ پھر وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ اس کو سکھائے گا کتاب، والحکمت حکمت، والتورات تورات، والانجیل اور انجیل بھی سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور یہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ ہماری طرف رسول بن کے نہیں آئیں گے۔ کن کی طرف رسول بن کے آئیں گے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ بھی یاد رکھیے، جب قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے نا تو ہمارے لیے تو آئیں گے بھی نہیں نا، بطور رسول ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ رسول تو بنی اسرائیل کے ہیں اپنے عہدے پر فائز، بنی اسرائیل کی طرف نبی ہیں، عہدہ چھینے گا نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن باقی دنیا والوں کے پاس آئیں گے مصطفیٰ کے امتی بن کر۔ پھر وہ اعلان کریں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اے لوگو میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر۔ یہ جناب عیسیٰ اعلان کریں گے کہ میں رب کی طرف سے تمہارے پاس معجزہ لے کر آیا ہوں، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم، یہ لکھو، پورا وہاں جا کر لینا لیکن آخری الفاظ لکھ لو۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل، پھر میں اس میں پھونکوں
وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جائے گا۔ پارہ 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 45 تا 49۔ اب دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی لے کر نا اب پرندے کی مورتی بناؤں گا۔ اس طرح بازاروں میں آپ نے مٹی کے ککڑ بکتے دیکھے ہیں، کبوتر دیکھے ہیں، طوطے دیکھے ہیں، سلم والی والے لوگ جو ہیں وہ کوے بنا لیتے ہیں، بنا کر نا میں پرندے کی مورت پھر کیا کروں گا، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں کروں گا پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جائے گا۔ اب مرزا نے کیا بکواس کی تھی؟ قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی چڑیاں زندہ ہوئی تھیں، وہ سچ مچ پرندہ بنے، وہ تو ہلتی بھی نہیں تھیں، اور اللہ کیا فرماتا ہے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مرزا قادیانی کی آیت لکھنا، اب آگے لکھنا، مرزا قادیانی کی بکواس اور اس کی قرآن شریف کی اس آیت مبارکہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ پڑھ کر ہم قادیانیوں سے یہی کہہ سکتے ہیں، اتنا گوں کھا کر بھی آپ رجے نہیں ہو۔ ہاں جی، اور کیا ہے؟